اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم معاملہ کرنے لگو، تداینتم معاملہ کرو، بدین ادھار کا، الی اجل مسمی ایک میعاد مقرر تک، فاکتبوہ تو اس کو لکھ لیا کرو، وَلْیَکْتُب بَینَکُم چاہیے کہ لکھ لیا کرے تمہارے درمیان، کاتبون ایک لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں جو ہے قانون معاملات، جن کو آج کل کے قانون میں معاہدات کہا جاتا ہے، اس کے اہم اصول کا بیان ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے اور تحریری انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آپ 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیے تو اس وقت دنیا کا سب کاروبار صرف زبانی ہوتا تھا، لکھنے لکھانے اور دستاویزات ان کے مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ اور دیکھیں سب سے پہلے قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سب سے پہلے یعنی کہ فرمایا ہے کہ یہ کام یعنی کہ جب ادھار کا معاملہ کیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یعنی کہ دوسرا یہ اس میں دو چیزیں ایک اور بھی آ رہی ہے کہ جب میعاد مقرر یعنی کہ جب ادھار کا معاملہ ہو تو اس کی میعاد ضرور مقرر کی جائے، یعنی کہ غیر معینہ مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے پھر فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اسی لیے میعاد ضرور اس کی مقرر ہونی چاہیے، دور یا نزدیک کچھ بھی ہے اس کی وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلْیَکْتُب بَینَکُم کاتبٌ بِالْعَدْلِ چاہیے کہ لکھے تو تمہارے درمیان لکھنے والا، یعنی کہ جو لکھنے والا ہے وہ بالعدل انصاف کے ساتھ، کوئی کمی بیشی نہ کرے وہ لکھنے والا جو ہے۔ وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ أَن یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَہُ اللہِ فَلْیَکْتُب، یَأْبَ اور انکار نہ کرے، کاتب لکھنے والا، أن یکتب کہ وہ لکھے، یعنی کہ لکھنے سے لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جیسے کما علمہ اللہ، جیسے اللہ نے اس کو علم دیا ہے، یعنی کہ اس پر احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، تو وہ اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یعنی کہ تو جب کوئی اس کو کہے کہ لکھ دیں تو وہ لکھ دیا کرے، کوئی معاملہ وغیرہ ادھار کا لین دین ہو یا کوئی ایسا معاہدہ وغیرہ ہو رہا ہو، فَلْیَکْتُب چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیہِ الْحَقُّ اور وَلْیُمْلِل لکھتا جائے، الَّذِی وہ علیہ الحق جس پر حق ہے، یعنی کہ جو قرضہ لے رہا ہے یا کوئی چیز لے رہا ہے ادھار پہ تو چاہیے کہ وہ لکھے۔ ٹھیک ہے، چاہیے کہ لکھتا جائے جس پر حق ہے، وَلْیَتَّقِ اللَّہ اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، مطلب کمی بیشی وہ بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے نا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا اور نہ یبخس کم کرے، منہ اس سے شیئا کچھ بھی، جتنا ہے ہو رہا ہے ادھار پہ کوئی چیز لی ہے یا پیسے لیے ہیں یا کوئی بھی ایسا کام ہے جو انہوں نے آپس میں کیا ہے، ایک دو بندوں نے آپس میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ کمی نہ کرے، جتنا ہے اتنا ہی ان کے لکھے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي پس اگر ہے وہ شخص علیہ اس پر حق جس پر حق ہے، یعنی کہ جو لے رہا ہے چیز، ٹھیک ہے، اگر وہ جو ہے صفیحن وہ بے وقوف ہے، مطلب یہ کہ اس کو زیادہ سمجھ نہیں ہے، او ضعیفن یا وہ کمزور ہے، بوڑھا ہے نہیں لکھ سکتا، او لا یستطیع یا وہ نہیں استطاعت رکھتا، قدرت نہیں رکھتا، ان یملا کہ وہ اس کو لکھائے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ خود لکھے، وہ طاقت نہیں رکھتا لکھانے کی۔ اللہ فرماتا ہے جیسے ہم دوسرے ملک میں جائیں، ہمیں زبان سمجھ نہ آئے ان کی، ٹھیک ہے نا، تو اس صفیحن سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی گنگا ہو، بول نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے، سن نہ سکتا ہو، ضعیفن وہ کمزور ہو، مطلب تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس چیز کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ چاہیے کہ لکھائے، ٹھیک ہے، لکھائے ولیہ اس کا سرپرست، بالعدل انصاف کے ساتھ، یعنی کہ اس میں بھی کمی بیشی نہ ہو، تو وہ اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے۔ کتنا ماشاءاللہ پیارا سا اللہ تعالیٰ نے اصول یعنی کہ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُمْ لکھانا بھی ہے اور گواہ بھی بنانے ہیں، یہاں پر اب گواہوں کا آ رہا ہے جو کہ آج کل بھی عدالتوں میں ایسے ہوتا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا اور گواہ بنا لو، ٹھیک ہے، گواہ کر لو، شہیدین دو مرد، دو من رجالکم آدمیوں میں سے، ان کے دو مردوں میں سے پھر گواہ بھی کر لو اس دستاویزات پر جو ہے جو لکھائی جا رہی ہے اس پر گواہ بھی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ گواہ بنا لو، شہیدین من رجالکم دو گواہ، من رجالکم تم اپنے آدمیوں میں سے،
تو دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے اپنے آدمیوں میں سے، مطلب وہ ایماندار بھی ہوں، ایسے نہ ہو کہ کوئی مومن بھی ہو مسلمان بھی ہوں۔ فَإِلَّمْ يَكُونَا اگر تم نہ پاؤ رجلین دو آدمی، یعنی کہ تمہارے پاس دو مرد نہیں ہیں اویلیبل، فرجل تو ایک آدمی، فرجل وامرأتان اور دو عورتیں، تو ٹھیک ہے، تو گواہ بنانی ہوں گی دو عورتیں اور ایک مرد، یعنی کہ صرف ایک مرد یا صرف دو عورتیں تب بھی وہ گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ممن ترضون، ان سے جو تم پسند کرو، یعنی کہ جو تمہیں قابل اعتبار لگیں آدمی یا عورتیں، تو ان کو گواہ بنو، من الشہداء گواہوں میں سے، واستشہدوا اور گواہ کر لو، شہیدینی دو گواہ، من رجالکم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا پس اگر تم نہ پاؤ نہ ہوں رجلین دو مرد، تو فرجل ایک مرد ہو، وامرأتان اور دو عورتیں گواہ کر لو، ممن ترضون اس سے جو تم پسند کرو، جن کو تم جو قابل اعتبار ہوں، من الشہداء گواہوں میں سے، یعنی کہ دو عورتیں، ان تضل دو عورتوں کی کیا لاجک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تضل احداہما، یہ کہ اگر بھول جائے، تضل ٹھیک ہے، بھول جائے، من احداہما ان دونوں میں سے ایک، مطلب ان دونوں میں سے ایک جو ہے کچھ بھول جائے، تو فتذکرہ تو اس کو یاد دلا دے، احداہما الاخری جو دوسری اس کی ہے، دوسری ایک ان میں سے جو ہے وہ اس کو یاد دلا دے، اس لیے دو عورتیں اور ایک مرد کہا گیا ہے۔ یہاں دیکھیں یہاں گواہی بھی ایک عورت ایک دے گی، ٹھیک ہے نا، ان تضل یہ کہ اگر وہ بھولے، اگر وہ جو بھول رہی ہے اس کو کچھ یاد نہیں آ رہا یا کچھ چیزیں جو ہے وہ مس کر رہی ہے، تو پھر دوسری اس کو یاد دلائے گی، گواہی پہلے ایک دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جو ہے فطرتاً نازک اور فطرتاً شرمیلی ہوتی ہے، آدمیوں میں کمرہ عدالت میں وہ شرما کے یا کچھ اس طرح کا اس سے نروس ہو جائے، کنفیوز ہو جائے، تو ٹھیک ہے، تو اس کو دوسری یاد دلائے گی، لیکن گواہی دے گی ایک عورت، اس کے بھولنے پر پھر اس کو دوسری دلائے گی یاد، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کرے گواہ، ٹھیک ہے، یہاں پہلے لکھا ہوا تھا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ کہ لکھنے والا بھی انکار نہ کرے، اور یہاں پر آ رہا ہے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کرے گواہ، اِذَا مَا دُعُوا جب اس کو بلایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ گواہ جو ہے اس کو گواہی جو ہے وہ چھپانی نہیں ہوگی، وہ انکار نہیں کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اس میں گواہ کو آگے آئے گا کہ وہ نقصان پہنچانا، ظاہر ہے آج کل کے جیسے معاملات ہو گئے ہیں، گواہی ایک جرم بن چکی ہے، گواہ کو ذلیل کیا جاتا ہے، سارا دن عدالت میں بٹھایا جاتا ہے، پیشی پہ پیشی ہوتی ہے، یعنی کہ تو پھر اس لیے آج کل تو ہر انسان جو ہے وہ اس چیز سے بچتا ہے، بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ گواہی مجھے دینی نہ پڑے، حالات ایسے آ گئے ہیں، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ کہ لکھنے والے کو اور گواہی دینے والے کو بھی اذیت نہ دی جائے، کہ یہ اذیت دینا، ان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں بتائی ہیں پہلے کہ اگر ان کے ساتھ یہی کام کیا گیا تو ظاہر ہے پھر وہ انسان جو ہے وہ اس سے بھاگے گا، اس چیز سے وہ نہیں کرے گا، وہ نہیں لکھے گا، وہ نہیں گواہی دے گا کہ میں کیوں عذاب میں آ جاؤں۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اور نہ انکار کرے گواہ، اِذَا مَا دُعُوا جب اس کو بلایا جائے، یعنی کہ اس نے گواہی چھپائی تو گویا حرام کام کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام میں جو ہے گواہی چھپانا حرام ہے۔ وَلَا تَسْأَمُوا اور تم نہ سستی کرو، أَن تَكْتُبُوهُ کہ تم اس کو لکھو، کوئی معاملات ہیں ادھار کے، لین دین کے، صغیراً او کبیراً الی اجلہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، الی اجلہ طرف میعاد مقرر تک، اگر کوئی کام ہے میعاد مقرر تک ادھار کا لین دین ہو رہا ہے، بے شک وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے لکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام ہمارا کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالکم اقسط عند اللہ، یہ جو ہے زیادہ منصفانہ بات ہے، انصاف کے نزدیک ہے اللہ کے ہاں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے انسان کا بھی شک و شبہ نہیں پڑتا کہ یہ چیز تحریر ہے، دیکھیں لکھی ہوئی ہے، ثبوت ہوتا ہے انسان کے پاس، اگلے کو بھی شک، دینے والے کو بھی نہیں، لینے والے کو بھی نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیز صحیح ہوتی ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف پہ مبنی ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادتی اور زیادہ درست ہے، ٹھیک ہے، آگے یہ بات اقوام زیادہ مضبوط ہے، للشہادتی گواہی کے لحاظ سے، گواہی کے لیے بھی یہ زیادہ مضبوط ہے کہ لکھی جائے، ریٹن ہو کوئی چیز بھی ہے۔ او وَأَدْنَا اللہ ترتابو اور یہ زیادہ قریب ہے اس چیز کے، زیادہ قریب ہے اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو،
تم ایک دوسرے پہ شک نہیں کرو گے کہ شاید میرے پیسے زیادہ تھے وہ تھوڑے دے رہا ہے، یا وہ دینے والا کہ میرے تھوڑے تھے یا زیادہ لے رہا ہے۔ جب ایک چیز ریٹرن میں ہوگی تو وہ شک بھی نہیں ہوگا ایک دوسرے کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہے گواہی کے لحاظ سے بھی، اور زیادہ منصفانہ بات ہے اللہ کے نزدیک بھی، یہ صحیح چیز ہے۔ وہ اقوام للشہادتی، اور زیادہ مضبوط ہے للشہادتی گواہی کے لحاظ سے، وہ ادنا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون، مگر یہ کہ تکون ہو تجارتاً تجارت، حاضرتاً آمنے سامنے، تدیرونہا جو تم لیتے دیتے رہتے ہو، جو تم لیتے رہتے ہو، اگر ہاتھوں ہاتھ سودا ہو رہا ہے تو پھر بینکم تمہارے درمیان، اگر جو ہے سودا وہ ہاتھوں ہاتھ ہو رہا ہے، تجارت جو ہے آمنے سامنے ہو رہی ہے، ہاتھوں ہاتھ، یعنی کہ کوئی ادھار کا معاملہ نہیں ہے، فلیس علیکم، پس نہیں ہے تم پر جناح کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا کہ تم اس کو نہ لکھو، یعنی کہ ہاتھوں ہاتھ سودا ہو رہا ہے، نقدی سودا ہو رہا ہے تو پھر تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ دیکھیں جناح اگر یعنی کہ تو جو اگر ان معاملات کو نہ لکھا جائے، ادھار معاملات کو نہ لکھا جائے، گویا انسان گناہ کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لو، اِذَا تَبَايَعْتُمْ، جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، نہ تکلیف دی جائے، ٹھیک ہے، آگے یہ بات وہی بات، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، وَلَا شَهِيدٌ، نہ گواہ کو، دیکھا ہے وہی بات جو آج کل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ گواہ ہونا تو آج کل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی خود ہی مجرم ہو انسان، اتنا اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تکلیف، یہ حرام ہے اس کو زید دینا، تکلیف دینا اس انسان کو، ولا یضار کاتب، نہ تکلیف دی جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو، وان تفعلوا، اگر تم یہ کرو گے کام، تکلیف دو گے، اذیت دو گے، پریشان کرو گے ان کو، فانہ فسوق بکم، تو بے شک یہ گناہ ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، یہ تم پر گناہ ہوگا پھر اگر تم نے ایسا کام کیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ویعلمکم اللہ، اللہ تم کو سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ اتنے پیارے پیارے قانون بتاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ ہم انسانوں کو دھوکہ دے دیں گے، پریشان کر لیں گے، انسان کو جو ہے بیوقوف بنا لیں گے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ ضرور سوچو۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم ہو سفر میں، ٹھیک ہے، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تم نہیں پاتے ہو مکتوب لکھنے والے کو، تم موجود نہیں پاتے ہو لکھنے والے کو، تم سفر میں ہو، لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِيحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو گروی رکھنا چاہیے قبضے میں، ان کے کوئی چیز پھر گروی رکھ دے، ٹھیک ہے، اس کے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بس اگر کوئی تم میں سے کسی کا اعتبار کرے، یعنی کہ فَإِنْ أَمِنَ، اگر اعتبار کرے بعضکم، تمہارا بعض، بعضاً کسی بعض پر، یعنی کہ وہ جو چیز گروی رکھ رہا ہے، کوئی سونا ہے، کوئی رقم ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے گروی رکھ کے اسے وہ لے رہا ہے چیز، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جس کو امین بنایا گیا تھا، امانت ہو اس کی امانت کو، تو جو شخص امین بنایا گیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوٹا دے اس کی امانت کو۔ تو یہاں یہ جو چیز گروی رکھی جاتی ہے نا، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ امانت کو اسی حالت میں واپس کرنا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کی امانت کو واپس لوٹا دے۔ تو بے شک گروی میں کوئی سونا چاندی یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی مشینری ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو استعمال میں بھی لائی جا سکتی ہے، تو وہ صرف اپنے پاس امانت رکھے گا، وہ اس کو یوز نہیں کرے گا، جو امین ہوگا اس نے اس کو یوز نہیں کرنا، اس نے اپنے پاس گروی رکھ لینی ہے وہ چیز، جب تک کہ وہ اس کو لوٹائے گا، وہ رقم یا کوئی جو چیز اس نے دی ہے اس کے بدلے میں۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کی امانت کو، جو امین بنایا گیا ہے اس کی امانت کو بالکل ویسا ہی لوٹا دے۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، چاہیے کہ لوٹا دے وہ شخص جو امین بنایا گیا ہے، امانتہ اس کی امانت کو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے، کوئی کمی بیشی اس میں نہ کرے، ربہ، وہ اپنے رب سے، جو اللہ سے ڈرتا رہے، ربہ جو اس کا رب ہے، جو اس کا پالنے والا ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم نہ چھپاؤ گواہی کو، یہ گواہی چھپانا حرام ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اللہ فرماتے ہیں جو بھی چھپائے گا گواہی، مطلب نہیں دے گا،
اس نے دیکھا ہے کوئی واقعہ اس کے سامنے ہوا ہے، جو بھی چھپائے گا گواہی فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، بے شک گناہ کمایا ہے اس کے دل نے۔ ظاہر انسان کا پہلے دلی ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ کام عمل میں آتا ہے، پہلے انسان دل میں ارادہ کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جو چھپائے گا گواہی تو بے شک اس کا دل جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہے۔ یہ پچھلے رکوع میں بھی یہی چیز آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم عمل کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو علیم جاننے والا ہوں۔ یہی مراد اس سے یہی کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں انسان کو دھوکہ دے دوں گا یا میں چھپ چھپا کے کوئی کام ایسا کر لوں گا، امانت میں خیانت یا گواہی کو چھپانا یا کچھ بھی ایسا کام، تو وہ لوگوں کی نظروں میں تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ تم اس بات کو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے جو تم عمل کر رہے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔